अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट फर्रुख हबीब और आपको प्रोग्राम ख़त्म नबूवत में खुशामदीद कहता हूं। पिछले प्रोग्राम में मैंने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए एक अच्छा और दिलचस्प प्रोग्राम मज़ीद लेकर आएंगे और इस प्रोग्राम के अंदर हम कादियानियत के जितने भी फाइनेंशियल सिस्टम हैं उनके बारे में बात करेंगे और किस तरीके से इनकी जो है फंडिंग्स होती है और कहाँ जाती है, इसके बारे में बात करेंगे। उसी बारे में बात करने के लिए हमने आज दोबारा से अपने जानी पहचानी शख्सियत जनाब अकबर अहमद चौधरी साहब को दावत दी अपने स्टूडियो में। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और जनाब आप तो हमारे लिए एक परमानेंट गेस्ट की हैसियत रखते हैं माशाल्लाह से, कि जब भी हम इनको बुलाते हैं अपने स्टूडियो में ये फ़ौरन हमारी इन्विटेशन को कबूल करते हुए बड़े फ़राख दिली के साथ जो है हमारे प्रोग्राम में शरीक होते हैं। तो नाजरीन, आज के प्रोग्राम का मौजू जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि कादियानी जमात के फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में बात की जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं ये बताता चलूँ कि इस्लाम का भी अपना एक फाइनेंशियल सिस्टम है, और लेकिन उस फाइनेंशियल सिस्टम की खूबसूरती ये है कि उसके अंदर गरीब को दबाया नहीं जाता, बल्कि जैसा कि ज़कात का सिस्टम है और शुर का है और इसी तरीके से दूसरे खिराज वगैरह का जो सिस्टम है, तो ज़कात के अंदर बुनियादी अंसर जो है वो यही है कि ज़कात अमीरों से लेकर गरीबों को दी जाती है। और ना सिर्फ ये, बल्कि इसी वजह से इस्लाम ने इसके लिए एक ख़ास मुकर्रर निसाब मुअय्यन किया है। अगर उस निसाब से कम किसी के पास माल होगा तो उसके ऊपर ज़कात नहीं आएगी, ताकि किसी गरीब के ऊपर जुल्म ना हो। इसीलिए हम ये देखते हैं कि इस्लाम का जो ज़कात का सिस्टम है वो इंतहाई नहायत बेहतरीन सिस्टम है। लेकिन इसके अलावा पैरेलल जो है एक और निज़ाम है, जैसा कि कादियानी जो है वो ख़ुद भी मुसलमान होने का दावा करने के बावजूद एक पैरेलल सिस्टम लेकर चल रहे हैं, फाइनेंशियल सिस्टम। हम आज उसके बारे में तहकीक करेंगे और ना सिर्फ ये, हमारी कोशिश ये होगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस सिस्टम के बारे में बता सकें। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, और आप ठीक हैं? आपकी तबीयत ठीक है? वालेकुम सलाम जनाब, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। गुज़श्ता माह हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम पे प्रोग्राम थोड़ा सा हमने किया था, उसकी बहुत ज़्यादा फीडबैक आई और बहुत ज़्यादा कादियानियों की तरफ से आई कि भी आप हमें मज़ीद तफसीलात बताएं। तो हमने ये तफसीलात मुरतब की हैं पब्लिक सोर्सेज से जो कि फ्रीली अवेलेबल हैं, और इससे हमारा मकसद सिर्फ ये है कि कादियानी जो लोग हैं, जो अवाम है, उन तक ये बात पहुँचाई जाए कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है और क्या खर्च हो रहा है, जो कि एक बुनियादी एहतसाब का एक नज़रिया है कि जो पैसे देता है उसको कम से कम ये इल्म हो कि वो कैसे और क्यों खर्च हो रही हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हम बहुत सारे हमारे कादियानी दोस्त भी हैं, वो इस गोरख धंधे से जो है वो आगाह नहीं है और वो जानना चाहते हैं कि इनके पीछे हक़ाइक़ क्या हैं। वो जितना पैसा जो है कमा रहे हैं और जितना पैसा खर्च कर रहे हैं जमात के नाम पर, आया वो पैसा सही जगह पे लग भी रहा है या नहीं। उनकी ये बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि वो इस मामले को जानें। तो अब हम आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये बताइए कि बुनियादी तौर पर जो चैरिटी है ज़कात के अलावा, वो सबसे पहले क्या है कादियानी जमात के अंदर? जी, जिस तरह हमने गुज़श्ता जिक्र किया कि ज़कात का तसव्वुर वो बिल्कुल नहीं है जो कि मुसलमानों में है। चंदा आम और ये वसीयत वगैरह का हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में जिक्र किया था और बताया था कि किस तरह ये दिखाया जाता है कि वो एक लाजमी चंदा है और वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब मुकर्रर करके गए हैं, हालांकि ये भी दुरुस्त नहीं है। कादियानियों को इस बात का भी इल्म नहीं है कि ये उनका मुकर्रर करदा नहीं है, और हमने ये भी कहा था कि उसमें और वसीयत में बड़ा कम फ़र्क है। ठीक है, यानी कि लाजमी चंदा या फिर इसी तरीके से वसीयत वगैरह का मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की तहरीरात में कोई सबूत नहीं है। कोई सबूत नहीं है। वही जो हमने बात की थी कि रुपए पे आना भी नहीं दे सकते, उसको जवाब बनाकर ये एक फर्ज किया गया है। ठीक है, और जब भी ये सवाल हुआ है उस शख्स को बहुत सख्त जो है ना निगाह से देखा गया है कि ये सवाल क्यों किया गया है। अच्छा, तो ये मैं सबसे पहले आपके सामने रखूंगा। ये इनका खत है जो कि साल के साल जाता है
سب کے پاس کہ آپ کا ہم نے جو بجٹ بنایا ہے ہر فرد کا ایک بجٹ بنتا ہے. اچھا. جس طرح کہ یہاں پہ حکومت برطانیہ بھی جو عام کمانے والا بندہ ہے اس کا بجٹ نہیں بناتی, اس کا نمبر UTR نمبر جس کو ہم کہتے ہیں ٹیکس پیئر نہیں بنتا, بلکہ جو کاروباری حضرات ہیں ان کے لیے بناتے ہیں. مگر یہاں پہ یہ خط جاتا ہے اور اس خط کے آگے یہ ایک نصاب بنتا ہے کہ آپ کی کتنی انکم ہے, اس کا کتنا حصہ ہوگا اور کتنا حصہ آپ پر دینا فرض ہے. اور اس کے معذرت کے ساتھ, لیکن بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اس سے پہلے کہ ہم آگے مزید بات کریں, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ خط کیا قادیانی جماعت کے ہر فرد کے لیے ہے یا ہر گھر کے لیے ہے؟ تھوڑا اس کے بارے میں ہمیں بتائیے. یہ ہر گھر میں جاتا ہے, میرے خیال میں ہر ایڈلٹ کے پاس جاتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. چونکہ نصاب جو خواتین کام نہیں کر رہی ہیں, جو حضرات کام نہیں کر رہے, ان کے پاس بھی جاتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اور ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ اس کی بیک سائڈ کے اوپر یہ اس کی ہدایات لکھی ہوئی ہیں کہ اگر آپ کے پاس تنخواہ آتی ہے, اگر آپ کے پاس پینشن آتی ہے, چائلڈ بینیفٹ آتا ہے, سوشل سیکیورٹی بینیفٹ آتا ہے, ان امپلائمنٹ بینیفٹ, انکم سپورٹ, فیملی کریڈٹ, یہ سارے UK کے حکومت باز جو ہے ہیلپ کرتی ہے. کچھ تنخواہ دار لوگ ہوتے ہیں, کچھ بیچارے جن کے پاس کام نہیں ہوتا, اس ملک میں گزارے کے لیے, ان کو کھانے پینے کے لیے, بنیادی اخراجات کے لیے حکومت کی طرف سے کچھ پیسے دیے جاتے ہیں. ایسی مائیں ہوتی ہیں یا بچے ہوتے ہیں جن کے پاس بچوں کے منہ میں نوالا ڈالنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے, ان کو حکومت یہ دیتی ہے, مگر وہ اس لیے نہیں دیتی کہ وہ نوالا کوئی اور چھین لے. صحیح بات. تو یہ جو ہے یہ ایک کیا آپ اس میں سے ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں سوائے ٹیکسز کے, اور آپ کوئی چیز اور ڈیڈکٹ نہیں کر سکتے. تو یہ اسٹوڈنٹس پر بھی لاگو ہوتا ہے اور ان امپلائڈ لوگوں پر بھی لاگو ہوتا ہے. اور اس فرض, یہ جو ایک فرض ہے, اس سے یہ نیچے سٹار ہے کہ اگر آپ نے اس ریٹ پہ جو کہ مقرر کردہ ریٹ ہے اس پہ آپ یہ ادا نہیں کر سکتے تو آپ حضور کو لکھیں اجازت کے لیے. حضور یہ ان کا جو خلیفہ سربراہ ہیں ان کو لکھیں. یہ بھی کوئی چھوٹ نہیں ہے, چونکہ انتہائی شرمندگی ہوتی ہے لوگوں کو لکھتے ہوئے. اور ایک یہ جو ان کے روحانی سربراہ ہیں, پورے عالمی روحانی سربراہ ہیں, ان کو ان چھوٹے چھوٹے معاملات میں دلچسپی لینے کا کیا فائدہ. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس سے یہ ہوگا کہ جب اتنی بڑی پرسنالٹی کو آگے کر دیا جائے گا کہ آپ ڈائریکٹ ان سے بات کریں, تو ایک عام آدمی تو خود ہی دب جائے گا اور وہ اخلاق میں اور اسی اخلاقی دباؤ میں آ کر خود ہی کہہ دے گا کہ نہیں میں ان سے کیا بات کروں. بالکل بالکل. اور یہ جو شرمندگی والی بات ہے نا, یہ ہمیں بہت جگہ سے کمپلینٹ آتی ہے. ابھی لاسٹ ویک ہمیں جرمنی سے خط آیا کہ یہاں پر میٹنگ کی گئی اور جن احباب کا چندہ بقایا تھا ان کو عام طور پر لوگوں کے سامنے شرمندہ کیا گیا. اچھا. اور یہ وہ طرز ہے جو کہ اسلامی طرز نہیں ہے. ٹھیک ہے, قرآن کریم میں تو یہ آتا ہے کہ لوگ چھپ کے بھی خرچ کرتے ہیں اور اعلانیہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں. کسی کو شرمندہ کرنا اس طرح جو ہے نا وہ زیب نہیں دیتا. ہاں, زیب نہیں دیتا. تو یہ تو ہوگی بات کلیکشن کی. یہ ہم نے لاسٹ پروگرام میں کی تھی, اس کو ہم نے تھوڑا سا ڈیٹیل میں وہ ڈاکومنٹس بھی دکھا دیے. اب آج جو بات ہوگی وہ ان کے جو گلوبل سٹرکچر ہے, ہر ملک میں ایک تنظیم ہے اور ہر ملک کے اوپر ایک گلوبل تنظیم ہے. جو گلوبل جس میں سارے ممالک کی تنظیموں کے, وہ کسی ملک کی نہیں ہے. وہ اس کا نام آج کل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مرزا مسرور احمد صاحب نے 2003 میں جب گدی سنبھالی, اس وقت آتے ہی پہلا کام یہ کیا 2 ماہ بعد کہ یہ کمپنی رجسٹر کروائی AMJ انٹرنیشنل کے نام سے. اور ایک خوشخبری دیتا چلوں کہ اگر آپ انفلیشن کا ریٹ نکال دیں, یہ ہم نے ایک گوشوارہ بنایا ہوا ہے, اگر آپ انفلیشن کا ریٹ نکال دیں جو 2005 سے لے کر 2008 تک انفلیشن رہی ہے, اس کے بعد پچھلے 2 سال میں تو نہیں رہی, اگر آپ انفلیشن کا ریٹ نکال دیں تو ان کی گلوبل انکم میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا. اچھا جی. تو جس سے سمجھ آتی ہے کہ مرزا مسرور احمد صاحب بار بار جو مالی قربانی کا ذکر کرتے ہیں پر اتنا زیادہ زور دیتے ہیں, آج ہم قادیانی احباب کو بتاتے چلیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی انکم میں
اضافہ نہیں ہو رہا جتنا کہ ہونا چاہیے. اس کی وجہ بہت حد تک یہ احمدیہ اویئرنیس جو پھیل رہی ہے قادیانیوں میں کہ جو ہے یہ نظام کیسے چلتا ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے, معلومات کا دور ہے, شفاف نظام کا دور ہے, اس کے اندر بہت لوگ جو ہیں وہ اب اس شرح سے نہیں پارٹیسپیٹ کر رہے جس طرح کے پہلے کرتے تھے. تو یہ گراف ہے یہ والا, یہ جس میں آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ انکم کس سال میں, گزشتہ 4 سالوں میں انکم کتنی آئی اور کہاں پر خرچ ہو رہی ہے. میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس گراف کی مزید تھوڑی سی ہمیں اگر تفصیلات بتائیں کہ یہ بلو ایریا اور اورنج ایریا کیا ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہ بلو ایریا اور اورنج ایریا, بلو ایریا ہے جو یو کے سے انکم ہوتی ہے ان کو. اچھا. اور اس کی میں ہم دوبارہ بعد میں بھی ذکر کریں گے. اور جو اورنج ایریا ہے وہ ممالک جو باہر سے اس انٹرنیشنل جماعت کو پیسہ بھیجتے ہیں, یہ تقریباً 10, 11 ملین, 12 ملین آتا ہے انٹرنیشنل جماعتوں سے ان کو. اب جن انٹرنیشنل جماعتوں کو جاتا نہیں ہے ان سے آتا ہے, وہ ہیں امریکہ, کینیڈا, پاکستان, جن کو کہ ان کے ریکارڈ میں, پبلک ریکارڈ میں یہ موجود نہیں ہے کہ ان کو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو مگر ان ممالک کے قوانین ایسے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے وہاں سے 10, 11, 12 ملین, یعنی کہ مین کلیکشن پوائنٹس جو ہو گئے وہ کینیڈا, امریکہ اور جرمنی, پاکستان اور 1-2 اور یورپین ممالک ہیں جن کو کہ واپس پیسہ نہیں جاتا. اچھا. جن سے آتا ہے, یعنی یہ صرف ڈونر کنٹریز. ہاں, جو گلوبل تنظیم ہے ان کی, وہ کیا کرتی ہے کہ بعض ملکوں سے پیسہ اکٹھا ہوتا ہے اور پھر جو غریب ممالک ہیں, افریقہ کے ممالک ہیں, یا جہاں پہ ابھی ان کا اثر و رسوخ نہیں ہے, جہاں پر ان کی جماعت نہیں بنی, وہاں پر وہ پیسہ جاتا ہے. اور وہ یہ یلو لائن ہے جو یہاں پہ آپ کو گراف میں دکھائی دے رہی ہے. یہ یلو لائن جو ہے یہ وہ انکم ہے جو ری ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. تقریباً 1/4 جو اکٹھا ہوتا ہے وہ پھر دوسرے ممالک میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. یہ جو نیچے بلو لائن ہے یہ یو کے کا ہے. یو کے سے کچھ پیسہ آتا بھی ہے, کچھ واپس بھی جاتا ہے, مگر چونکہ یو کے کی جماعت خود کفیل ہوتی جا رہی ہے اس لیے اس کو یہ ٹرانسفر جو ہے اب پچھلے 4-5 سال سے یو کے کی طرف آ رہی, یو کے سے انٹرنیشنل کو آ رہی ہے, نہ کہ انٹرنیشنل سے یو کے کی طرف جا رہی ہے. اب یہ جو اوپر کی 2 لائنیں ہیں یہ بڑی مزیدار ہیں. یہ جو گرین بار آپ دیکھ رہے ہیں یہ انڈیا کو جا رہا ہے. اچھا. اب ہمیں تو نہیں علم ہے, ہو سکتا ہے کسی قادیانی کو علم ہو کہ یہ انڈیا میں کون سا ایسا بڑا پروجیکٹ ہے جس میں کہ 2.5 ملین سے لے کر 5 ملین سے بھی زیادہ سال کا باقاعدہ انڈیا میں جا رہا ہے. تو یہ تو بہت بڑی اماؤنٹ ہے, تو وہاں کچھ نظر آنا چاہیے کہ سب سے بڑی اماؤنٹ جو اس وقت جو ہے وہ خرچ ہو رہی ہے وہ انڈیا میں خرچ ہو رہی ہے, وہ انڈیا میں جا رہی ہے. اور وہاں پر کیا پلان ہے, کیا پروگرام ہے, اس کا ابھی علم نہیں ہے. اچھا, وہ کسی کو. اور انڈیا میں جو چیریٹیز ہیں یا جو صدر انجمن احمدیہ جس کے نام یہ پیسہ جا رہا ہے اس کے ریکارڈ پبلکلی اویلیبل نہیں ہے کہ ہم ان کی تحقیق کر سکتے کہ وہ کس چیز پہ آگے خرچ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی صاحب انڈیا میں ہوں جو دیکھ رہے ہوں تو وہ اس پہ مزید ریسرچ کر کے بتا سکتے ہیں. یہ جو اوپر آپ جانو لائن دیکھ رہے ہیں یہ لائن جو ہے یہ ایک نیا ادارہ 2006 میں بنا مرزا شریف احمد فاؤنڈیشن کے نام سے. اس میں بعد میں ذکر ہوگا. ٹھیک ہے. مرزا شریف احمد صاحب موجودہ سربراہ کے دادا تھے. اچھا. اور یہ شاخ جو ہے مرزا غلام احمد صاحب کی خاندان کی یہ شاخ میں خلافت جس کو یہ بولتے ہیں سربراہی ابھی آئی ہے. اور یہ اس کا ابھی ہم بعد میں ذکر کریں گے, مگر اس میں تقریباً 2 ملین سے اس کا آغاز ہوا, 3.25 ملین سے آغاز ہوا, 2 ملین پہلے سال میں دیے گئے اور ہر سال میں 3 لاکھ سے 7 لاکھ سے 1 ملین تک اس میں ڈال دیا جاتا ہے. اور اس کا کام صرف پراپرٹیز خریدنا اور ان کو مینج کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہم ابھی تھوڑی دیر میں بعد میں آئیں گے. یہ جو لائن ہے مالٹا لائن ہے یہ تقریباً ایک مسلسل اماؤنٹ ہے جو کہ شرکت الاسلامیہ ایک کمپنی ہے اس کے نام جاتی ہے, جس کا کام کے کتابیں اور لٹریچر وغیرہ کی پبلشنگ اور ٹی وی جو ان کا MTA ٹی وی چلتا ہے اس پہ یہ خرچہ جو ہے یہ خرچہ وہ ہے. یہ تو ہوگی ان کی ری ڈسٹریبیوشن انکم کی. صحیح ہے. ایک مزیدار بات اور سامنے آئی وہ یہ تھی کہ یو کے کی بھی چیریٹی چونکہ یو کے میں ہے تو باقی کا تو ہمیں علم کچھ ہے کچھ نہیں ہے, مگر یو کے میں جو چیریٹی ہے وہ یہ بلو لائن جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ اتنا ہم نے سینٹر کو انٹرنیشنل جماعت کو بھیجا,
انٹرنیشنل جماعت کہہ رہی ہے کہ یوکے میں سے ہمیں اتنا موصول ہوا. اب ایک کا سال ختم ہوتا ہے دسمبر میں, ایک کا سال ختم ہوتا ہے جون میں, اس سے تو کچھ فرق پڑ سکتا ہے مگر اتنا فرق نہیں پڑ سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوکے میں سے ان کو جو ہے یوکے میں سے ان کو اپنی جماعت کے علاوہ اور بھی انکم ہے. ٹھیک ہے. کہیں اور سے بھی تقریباً اتنی ہی انکم جتنی یوکے جماعت سے ہوتی ہے اس سے تھوڑی سی کم کسی اور سورس میں سے بھی ہے, اور پراپرٹیز میں سے وہ نہیں ہے. غالباً وہ کسی اور چیریٹی, کوئی فاؤنڈیشن یا حکومت کا پروگرام ہے, یا وہ کوئی ایسے کچھ بہرحال انکم ہے جس کا کہ ہمیں علم نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے. یہ تو ہوگی انٹرنیشنل کی بات. ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ان کی انکم تقریباً برابر رہی ہے, اور یہ بلکہ شاید تھوڑی سی کم ہو گئی ہے اگر ہم انفلیشن کا رکھیں جائزہ. اچھا, جیسا کہ ابھی ہم بات کو مزید آگے بڑھائیں گے اور ان کمپنیز کو مزید ڈگ ڈاؤن کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہمیں بتائیے کہ اس کے علاوہ اور کچھ ایکسٹرا مطلب چندہ یا پھر کسی اور نام پہ جو ہے پیسہ جو ہے وہ نکالا جاتا ہو غریب عوام سے, تو اس کے بارے میں بھی مزید بتائیں. جی, چندوں کے علاوہ پراپرٹیز کے لیے, اپنے سیکٹر بنانے کے لیے, عبادت گاہیں بنانے کے لیے پیسہ لیا جاتا ہے, اور وہ چیزیں جو مفت ہوا کرتی تھیں وہ بھی اب مفت نہیں رہی. تو یہ ایک اخبار احمدیہ جو یوکے میں گزشتہ تقریباً 50 سال سے مفت بانٹا جاتا تھا, اب اس کی 15 سال سالانہ شرح لگ گئی ہے, 15 پاؤنڈ پر اینم. جی, تو یہ وہ کوئی بھی ایسی تنظیم نہیں ہے کہ جس کے لوگ ایسے ہوں جو کہ کنٹریبیوٹ کرتے ہوں, کوئی پولیٹیکل پارٹی کوئی اور, کہ وہ اپنے جو بنیادی رسالہ ان کا ایک ہوتا ہے, ان کا ایک نیوز لیٹر ماہانہ نکلتا ہے, اس کے بھی پیسے چارج کریں, یہ اس پہ بھی پیسے چارج کر رہے ہیں. اور یہ واقعی جو ان کو امید تھی, جو کہ 1995 سے 2002-03 تک انکم بہت اوپر گئی ان کی, چونکہ نئی جنریشن جہاں پہ جو آئے تھے, مغرب میں آئے تھے, ان کی ینگر جنریشن پڑھ کر اچھی جابز پہ لگی, اور وہ ایک انکم کا ایک پیک گیا. مگر ابھی وہ پیک کے پاس ہی ہے, اس سے بلکہ اگر آپ انفلیشن کو حساب میں رکھیں تو ڈاؤن ہی جا رہا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں, یہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ جو کمپنی جو ہے, جیسے آپ AMG انٹرنیشنل کا ذکر کرتے ہیں سب سے پہلے, کہ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ یہ AMJ انٹرنیشنل کمپنی جو ہے وہ اس کے کیا کام ہیں, وہ کس نے بنائی, اور مزید یہ کس طریقے سے فائنینس کرتے ہیں اپنے آپ کو. جی, AMJ انٹرنیشنل. جی, تو یہ اس طرح ذکر ہو چکا کہ احمدیہ مسلم جماعت انٹرنیشنل وہ کمپنی ہے جو مرزا مسرور احمد صاحب نے آ کر بنوائی اپنا عہدہ لینے کے مان بعد. ابھی مرزا مسرور احمد صاحب کا کسی کمپنی پہ ڈائریکٹرشپ کا ریکارڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ کسی میں شامل نہیں. تو اگر میں یہ کہوں کہ انہوں نے بنوائی, اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے خود کہہ کر بنوائی, یہ واضح رہے. مگر چونکہ جماعت کے سربراہ وہ ہیں, اور کوئی بھی ایسا مالی قدم ان کی اجازت کے بغیر نہیں اٹھایا جا سکتا, اس لیے یہ سمجھنا غیر معقول نہیں ہوگا کہ ان کی اجازت سے بنی اور ان کے آنے کے مان بعد بنی. اور یہ ری ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے, انکم کو ری ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے, جو کہ ایکسٹرا انکم قومی جماعتوں سے آتی ہے, اس کو یہ غریب ممالک میں بھیجتی ہے. یعنی کہ پہلے سے کچھ نیشنل لیول کے اوپر کچھ کمپنیز یا پھر کچھ آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں, چیریٹیز ہیں, جی, فاؤنڈیشنز ہیں جو کہ ملکی سطح پر کام کر رہی ہیں, جن کے بارے میں آج ہم ڈسکس نہیں کریں گے, انشاءاللہ آئندہ پھر کبھی ذکر ہوگا. لیکن یہ AMJ انٹرنیشنل جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے, جی, جو انٹرنیشنلی تمام کے تمام فنڈنگز کو اور کریڈٹس وغیرہ کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. جی, جو ایکسٹرا وہاں سے آتا ہے, ٹھیک ہے, ہاں, جو ایکسٹرا وہاں سے آتا ہے, جرمنی سے, UK سے, چند ممالک ہیں جن میں سے ایکسٹرا آتا ہے, اور پھر یہ بہت سارے ممالک میں جاتا ہے جہاں پہ لوکل ریسورسز نہیں ہے, زیادہ تر افریقہ میں. جس طرح ہم نے بتایا کہ بہت بڑا حصہ انڈیا میں جا رہا ہے, تقریباً کل بجٹ کا چوتھا حصہ سے لے کے 1/3 تک جو ہے وہ انڈیا جا رہا ہے, جو کہ ذکر ہوا, اور کچھ جو ہے وہ پراپرٹیز میں انویسٹ ہو رہا ہے. مزید میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ AMJ انٹرنیشنل کے علاوہ مطلب یہ کس طریقے سے بجٹنگ ہوتی ہے, یا پھر کس طریقے سے یہ انکم ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے, تھوڑا اس کے بارے میں مزید ہمیں بتائیں گے. جی, تو بات ہوگی کہ قومی سطح پر جو پراپرٹیز ہیں ان کی بات نہیں ہوگی, مگر جو اس پروگرام میں, مگر جو گلوبل آرگنائزیشنز ہیں وہ AMJ ہے, اور AMJ جو ہے, جو احمدیہ مسلم جماعت
इंटरनेशनल के नाम से इसका जो प्रॉपर नेम है वो ये है, अल-शिरकतुल इस्लामिया है, और MTA की बाज़ कंपनियां हैं जिनका अभी जिक्र होगा। ठीक है। तो अभी आपने देखा कि तकरीबन चौथा हिस्सा बजट का मुसलसल शिरकतुल इस्लामिया को जा रहा है। अच्छा, ठीक है। शिरकतुल इस्लामिया जो है वो किताबों की इशाअत और टेलीविजन प्रोग्राम्स वगैरह करवाती है। और अब आप ये देखें कि इसके ज़ैली 3 कंपनियां हैं, मुस्लिम टेलीविजन MTA इंटरनेशनल, इस्लाम इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, और भी होंगी, हमें तो ये 3 मिली हैं। इनमें कोई काम नहीं हो रहा, मगर डायरेक्टर्स को ऐसे फैलाया हुआ। ये जो आपको ब्लू दायरे नजर आ रहे हैं, ये डायरेक्टर्स हैं। ये रफीक अहमद हयात साहब हैं, ये नसीर अहमद कमर साहब हैं, ये अब्दुल मजीद ताहिर साहब हैं, ये मुनीरुद्दीन शम्स साहब हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है। अच्छा। तो इस तरह वो डायरेक्टर्स को इस तरह इन्होंने फैलाया हुआ है ताकि जो है वो कंट्रोल जो है वो इनका सेंट्रलाइज ना रहे। ठीक है। अब एक बिल्डिंग और कुछ प्रॉपर्टी और कुछ इक्विपमेंट जो है वो शिरकतुल इस्लामिया के नाम पर है। अच्छा। ताहिर हाउस जो बिल्डिंग है वो इसकी प्रॉपर्टी तस्वर की जाती है, मगर उसका भी अभी आपको मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा। जी बिल्कुल, प्रॉपर्टीज के अंदर हम जब बात करेंगे मजीद इसको डिग डाउन करेंगे। जी। लेकिन हमें इसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में मजीद अगर आप मालूमात फराहम करना चाहें। मजेदार बात यह है कि बाकी तो तमाम कंपनीज की जो ऑडिटिंग है, जो एक्टिव कंपनीज है, उनकी ऑडिटिंग एक ऑडिट कंपनी करती है, डिफरेंट ऑडिट कंपनीज का करती हैं, मगर इसकी ऑडिटिंग नासिर महमूद साहब करते हैं। इसके ऑडिटर, शिरकतुल इस्लामिया के ऑडिटर नासिर महमूद साहब हैं। अच्छा। जो कि गालिबन इन्हीं से ताल्लुक रखते हैं, हमें ये कंफर्म नहीं हो सका। अब एक और मजेदार बात यह है कि ये जो नीचे कंपनियां हैं, ज़ैली कंपनियां, ये चैरिटीज नहीं है। अच्छा। ये चैरिटी है और ये चैरिटीज नहीं है, और ये उनके शेयर ओन करती है। अच्छा। ठीक है। अभी उनके हिसाब तो हर साल जो है वो एम्प्टी हिसाब आ रहे हैं, मगर इनको बाकायदा मेंटेन रखा जा रहा है। वो किन हालात में रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, इसे टैक्स प्लानिंग कहते हैं। टैक्स प्लानिंग होती है, स्ट्रेटजीज होती हैं, उनके तहत इतनी कंपनियों का जाल रखा होता है। वरना कोई ऐसी वजह नहीं है कि अहमदिया मुस्लिम जमात इंटरनेशनल बजाते खुद इशाअत वगैरह का काम भी कर ले, या वो उसको नॉन चैरिटी कंपनियों के शेयर होल्ड करने की कोई जरूरत नहीं है, और शिरकतुल इस्लामिया को अलग से पैसे दे नहीं। तो ये इस तरह करके अब आप देख रहे हैं एक कंपनियों का जाल जो है वो सामने आए जा रहा है। सही। अभी हम आते हैं कि शिरकतुल इस्लामिया पे ही कि ताहिर हाउस जो है वो 1995-96 से गिरवी रखा हुआ है। अच्छा। हाँ ठीक है। वो उस वक्त लोन 1 मिलियन के करीब था, फिर वो लोन 1 मिलियन 2 लाख पाउंड हो गया, अभी वो लोन इस वक्त तकरीबन 1 मिलियन 6 लाख पाउंड के करीब पहुंच चुका है। लिखा तो ये हुआ है कि उस लोन पर सूद नहीं है। अच्छा। मगर वो लोन मुसलसल बढ़ता जा रहा है। तो वो जो बिल्डिंग जो शिरकतुल इस्लामिया के नाम पर है वो भी गिरवी रखी गई है, और गिरवी किस कंपनी के पास रखी गई है जिसे लोन लिया गया है, वो TJ होल्डिंग्स SA कंपनी है, कोई यूरोपियन कंपनी है। अच्छा। मगर उसका एड्रेस 45 ग्रेसन हॉल रोड है, जो कि इनकी मस्जिद फजल जिसको ये कहते हैं, इनकी इबादतगाह, उसके सामने वाला घर है, जो कि गालिबन अभी हमें श्योर नहीं है, वो भी इन्हीं का एड्रेस है। अच्छा। इस कंपनी के शेयर होल्डर कौन है और इसको गिरवी क्यों रखा हुआ है, इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। मगर अगर तो ये प्लानिंग ये है, अगर तो टैक्स प्लानिंग और जो बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लानिंग ये है कि AMJ इंटरनेशनल किसी वक्त भी वाइंड अप हो जाए, अगर किसी वजह से वाइंड अप हो जाए, तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज एक तो मिर्जा शरीफ अहमद फाउंडेशन में है, जिसके डायरेक्टर मिर्जा मसरूर अहमद साहब के दामाद हैं, एक डायरेक्टर उसके। ठीक है। अच्छा। और दूसरी प्रॉपर्टी जो है किसी इंटरनेशनल की, वो गिरवी रखी हुई है इस कंपनी में, जिसका किसी को शेयर होल्डर को नहीं पता। तो अगर AMJ इंटरनेशनल किसी वजह से वाइंड अप हो जाए, तो प्रॉपर्टीज जो हैं वो ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर हैं, वो उनको कोई जो है वो नुकसान नहीं होगा, और वो सीधी जेब में आ जाएगी, वो किसी के पास जाएंगी, किसी जो उसके जिस तरह उसके डायरेक्टर फैसला करेंगे वो उसके पास जाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। ये उसका गिरवी की डॉक्यूमेंट है। अच्छा, ये भी हमारे नाज़रीन को अगर आप शो कर दें स्क्रीन के ऊपर। जी। तो ये वो जो
ताहिर हाउस जो है, एक सवाल जहन में ये आता है कि अगर ये ताहिर हाउस जो है वो गिरवी रखा हुआ है, तो ये जो लोन लिया गया है इसके बारे में कुछ पता है कि ये कहाँ इस्तेमाल हुआ और ये क्यों लिया गया? ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये लोन इतना छोटा है, उसका सालाना बजट, शरकतुल इस्लामिया का सालाना बजट जो है वो 2-2.5 मिलियन, 3 मिलियन, 3.5 मिलियन पाउंड के करीब है। उसमें 1 मिलियन का जो लोन है वो क्या फायदा देगा? बज़ाहिर इसका मकसद यही दिखाई देता है कि बिल्डिंग की ओनरशिप जो है जी, वो किसी तरह से उसको महफूज किया गया है। ठीक है, तो ये उसका बज़ाहिर मकसद दिखाई देता है, वरना ऑपरेशन के ये लोन 10 साल से चला आ रहा है। अच्छा, अब ये अगले साल 30 जून को ये इस लोन की अदायगी ड्यू है। अच्छा, 30 जून 2011 को, यानी ये स्टिल लोन जो है वो पेएबल है। हाँ, वो पेएबल है। सही। अब अगले साल में इंशाल्लाह हम फिर प्रोग्राम करके देख लेंगे कि ये लोन पे हुआ या नहीं पे हुआ। और ये देखिए, ये हम एक शफाफ मुल्क में रहते हैं जिसके शफाफ निजाम है, और हुकूमत इनको, चैरिटीज को मजबूर करती है कि वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक रिकॉर्ड में रखें, जिसका फायदा ये है कि आज हम एक शेयर कर सकते हैं। आपने माशाल्लाह से बहुत अच्छी चीजें जो है वो पॉइंट आउट करी हैं। नाज़रीन, इस वक्त ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद हम इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे और मजीद जो है MSAF और इसी तरीके से MTA और दूसरी जो है तंजीमों की तरफ जो है वो ध्यान देंगे। हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं।